اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے پہلے کے رکوع میں نوح علیہ السلام کے بارے میں جو واقعہ تھا وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آگے کے رکوعات میں الگ الگ انبیاء کرام کے ساتھ، ان کی قوم کے لوگوں کے ساتھ، منکرین حق کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں وہ اس لیے بیان فرمائے۔ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے نہیں بتایا ہے، اتنا بتایا کہ انبیاء آئے تو فالوورز نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس کی وجہ سے ان کا کیا انجام ہوا۔ تو یہ رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا واقعہ بیان کیا ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تم پرہیز نہیں کرو گے؟ یہ قوم عاد جو تھی عرب کی بہت پرانی قدیم ترین قوم تھی، اور اس کی خوشحالی کے اس کے بعد اس کے جو ہے تو تباہی بربادی کے واقعات بھی اہل عرب میں بچے کی زبان پر تھے۔ ایک افسانوی طور پر لوگ ان کے حالات بیان کرتے تھے، بچہ ان کے نام سے واقف تھا، اور ان کی جو شان و شوکت تھی وہ بھی اس کی بھی مثالیں دی جاتی تھی۔ پھر جس وقت دنیا سے ان کا نام نشان مٹ گیا، وہ بھی ایک مثال بن کر رہ گیا۔ اور اسی شہرت کی وجہ سے عربی میں ہر پرانی چیز کے لفظ کے لیے عادی کا لفظ استعمال بولا جاتا ہے، اور جو آثار قدیمہ ہوتے ہیں انہیں عادیات کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حدیث میں بھی ہم کو یہ چیز ملتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی زحل ابن شیبان کا ایک شخص جو تشریف لائے، جو عاد کے علاقے کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے وہ قصے سنائے جو اس قوم کے متعلق قدیم زمانے سے اس علاقے کے لوگ اس کو نقل کرتے آ رہے تھے، اور عرب کی قدیم شاعری میں بھی قوم عاد کا ذکر بہت کثرت سے ملتا ہے۔ اور جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ بہت زیادہ خوشحال قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا، سرسبز باغات اور نعمتیں، کھانے پینے کی ہر چیز کی فراوانی، اور اس کے علاوہ ان کے جو جسم ہوتے تھے بہت لمبے چوڑے ہوتے تھے، 40 گز کے ان کے جسم ہوتے تھے، ان کی جو عمریں ہوتی تھی ہزار سال تک کے چلتی تھی، اور ان کے اندر نہ کوئی بیماری ہوتی تھی، نہ ان کی نظر کم ہوتی تھی، نہ دانت ٹوٹتے تھے، نہ بڑھاپا آتا تھا، بس صرف موت آتی تھی انہیں، کیونکہ موت تو ہر ایک کے لیے برحق ہے، اس لیے ایک مقررہ وقت پر موت آتی تھی، ورنہ کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت کا شکار وہ لوگ جو تھے ہوتے نہیں تھے۔ اب اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ان لوگوں کی بھی جو گمراہی تھی وہ یہی تھی کہ یہ لوگ ایک خدا کو چھوڑ کر بہت سارے معبودان باطل، جھوٹے خداؤں کو اللہ تعالیٰ کے شریک بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جس طریقے سے نوح علیہ السلام کی کشتی جب بنائی، اس میں جو ہے تو اہل ایمان سوار ہوئے، اور اس کے بعد طوفان ختم ہونے کے بعد اتنے لوگوں سے نسل چلی، کافی عرصے تک لوگ جو ہے تو توحید کو مانتے رہے، لیکن دھیرے دھیرے ان کے اندر جو ہے تو شرک آ گیا، اور اسی شرک کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کے درمیان بھیجا۔ تو ہود علیہ السلام نے انہیں ایک خدا کی بندگی کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ ہود علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر تم اسی کی عبادت کرو۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی سفاہۃ،
اب پیچھے کے رکوع میں بھی یہی بات تھی کہ جو بڑے بڑے سرداران قریش، سرداران قوم تھے، ان کی قوم کو جو بڑے بڑے لوگ اونچی اونچی پوسٹ پر تھے اور کافر بھی تھے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے تو ساتھ شرک کر رہے تھے اور نبی کا انکار کیے تھے ان لوگوں نے۔ وہ لوگ کیا کہنے لگے، بے شک ہم آپ کو ایک کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تمہیں جھوٹے لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ، ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تو کوئی بے وقوفی میں نہیں پڑا، بے عقلی میں نہیں مبتلا ہوا، بلکہ بے عقلی میں وہ لوگ مبتلا ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا توحید کا انکار کر رہے ہیں اور دوسرے معبودان باطل کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ میں تو کسی بے عقلی کا شکار نہیں ہے، وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو رب العالمین کی جانب سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، اور میں تم کو میرے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں، میرے رب نے جو حکم دیا ہے وہ باتیں تم تک پہنچا رہا ہوں کہ تم شرک چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، سرکشی چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کو ایک رب مان کر تم اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، اور میں تم کو میرے رب کے پیغامات پہنچا رہا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے بہت ہی زیادہ خیر خواہ ہوں، امانت دار خیر خواہ ہوں۔ امانت دار اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز مجھ کو دے کر بھیجا وہ بغیر کسی کمی بیشی کے تم تک میں وہ چیز پہنچا دے رہا ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ، کیا تم کو اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی جانب سے آئی، عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، ایک ایسے شخص پر جو تمہیں میں سے ہے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے۔ چونکہ انبیاء کرام کے بارے میں شروع سے لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہمارے جیسے انسان کیوں ہیں، اگر یہ نبی ہیں تو انہیں کچھ الگ ہونا چاہیے تھا، ان کے اندر کچھ الگ خصوصیت ہونی چاہیے تھی، ہمارے ہی جیسا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، سب ضروریات ہماری طرح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کا جواب پیچھے کئی جگہ دے چکے ہیں کہ اگر ہم نبی کی جگہ، انسانوں کی جگہ فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتے تو پھر یہ لوگ کے پاس ایک الگ دلیل ہوتی کہ وہ تو فرشتہ ہیں، وہ تو یہ تمام کام کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ایک انسان تمام کام کر کے بتا دیں گے پریکٹیکلی تو پھر لوگ کو یہ بات ماننا پڑے گی کہ ہاں جب وہ کر سکتے ہیں تو پھر ہم بھی یہ تمام کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ ان کا جو اعتراض تھا یہ کوئی عقل پر مبنی نہیں تھا، عقلی دلیل پر مبنی نہیں تھا، بس ان لوگوں کو نہیں ماننا تھا۔ تو انبیاء کرام پر ہر دور میں ہر وقت کے لوگوں نے اعتراضات کیے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اس بات کو بھی یاد کرا رہے ہیں ہود علیہ السلام کہ تم اس چیز کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد تمہیں جانشین بنایا ہے۔ تم اس لائق تھے اس وقت کہ پوری دنیا میں طوفان نوح آیا، پوری دنیا کے نافرمان غرق کر دیے گئے، لیکن تمہارے جو قوم تھی اتنے لوگ اہل ایمان تھے تو یہ لوگ باقی تھے، تو ان کے ذریعے سے نسل چلی۔ اب دھیرے دھیرے تم لوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے اور مورتی پوجا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے تو لوگوں کو شریک کرنے لگے۔ تو تم اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جانشین بنایا تھا، اپنی جگہ دی تھی، اپنے پیغام کو بھیجنے کے لیے تمہیں منتخب کیا تھا، لیکن تم اپنے اس منصب کو چھوڑ کر دھیرے دھیرے کون سی روش پر چلے گئے۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں خوب زیادہ مخلوق میں خوب زیادہ تمہیں صحت مند، تنومند ہر طریقے سے نوازا۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو تم اللہ کی نشانیوں کو ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ آلاؤن کا جو لفظ ہے نشانیاں، اس کے مطلب نعمتوں کے بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے جو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں، نشانیاں، آیتیں، معجزات، اور اچھی خوبیاں جو ہوتی ہیں، اچھی صفات جو ہوتی ہیں وہ بھی آلاؤن میں آتی ہیں۔ تو اس پوری آیت کے مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھی اور اس کے احسانات کو بھی یاد رکھو، اور اللہ تعالیٰ جو احسانات ہم پر کر رہے ہیں،
اور یہ بھی مت بھولو کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ نعمتیں چھین لینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں خوشحالی دی ہے، جو فراوانی دی ہے، جو ہرے بھرے سرسبز باغات دی ہیں، جو صحت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو تندرستی دی ہے، اور زندگی کی جو طویل زندگی کی جو نعمتیں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں چھین بھی سکتا ہے۔ قالوا وجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، تو ان لوگوں نے اعتراض کیا، ان کی قوم نے، قوم عاد کہنے لگی کیا ہمارے پاس تم اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں، توحید کو مان لیں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے تھے۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اب یہ لوگ باپ دادا کی دلیل پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ باپ دادا شروع سے یہ سارے معبودان باطل کو پوجتے آ رہے ہیں، ان کی عبادت کرتے آ رہے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے آ رہے ہیں، انہیں اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر ان کی سفارش جو ہے تو کرواتے آ رہے ہیں، تو ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں۔ اور وہ لوگ اس بات پر جم گئے، سرکشی پر جم گئے کہ نہیں، ہم اس چیز کو نہیں چھوڑتے کیونکہ ہمارے باپ دادا اس چیز کو کرتے آئے ہیں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو لے آؤ عذاب کو جو تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اتنے بڑے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں، خود بدل نہیں رہے ہیں، اپنے جو ہے تو اعمال جو ہے اس میں تبدیلی نہیں لا رہے ہیں، ایک خدا کی توحید کو مان نہیں رہے ہیں، باپ دادا کے عمل کو دلیل ٹھہراتے ہوئے عذاب کا بھی مطالبہ کر بیٹھے، ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور جب کوئی قوم عذاب کو مطالبہ خود کرتی ہے تو پھر وہ قوم عذاب سے نہیں بچ پاتی۔ پھر بھی ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے ہیں، قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم پر تو تمہارے رب کی طرف سے ایک پھٹکار پڑ گئی ہے اور اس کا غضب ٹوٹ پڑا کہ تم لوگ سمجھنے کوئی نہیں تیار ہو، ماننے کوئی نہیں تیار ہو، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس میں تمیز ہی نہیں کر رہے ہو، اور جو سمجھا رہا ہے ایک نبی کی حیثیت سے، رسول کی حیثیت سے، جسے خود اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس کو بھی مان نہیں رہے ہو، اللہ کی پھٹکار تم پر پڑ گئی اور اس کا غضب نازل ہو گیا۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا تم مجھ سے ان ناموں پر جھگڑتے ہو، جھگڑا کر رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، یعنی تم کسی کو بارش کا، کسی کو ہوا کا، کسی کو دولت کا، کسی کو بیماری کا رب کہتے ہو، حالانکہ بارش، ہوا، دولت اور بیماری، تندرستی، صحت، ہر چیز کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ ان میں سے کوئی بھی جو دوسرے جن لوگوں کو تم بارش کا، ہوا کا، دولت کا رب بتا رہے ہو، کوئی بھی کسی چیز کا رب نہیں ہے، اور اس کی مثالیں موجودہ زمانے میں بھی ملتی ہیں۔ کسی انسان کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں، حالانکہ مشکل کشائی کی کوئی طاقت کسی انسان کے پاس نہیں ہے، اللہ ہی کو ہم مشکل کشا کہہ سکتے ہیں، مشکل ختم کرنے کی طاقت۔ کسی کو گنج بخش کے نام سے پکارتے ہیں، حالانکہ اس کے پاس کوئی گنج نہیں ہوتا کو کسی کو بخشے۔ کسی کے لیے داتا کا لفظ بولتے ہیں، حالانکہ وہ کسی شے کا مالک ہی نہیں ہوتا کہ کسی کو کہ وہ داتا بن سکے۔ کسی کو غریب نواز کے نام سے موسوم کر دیا گیا، حالانکہ اس کسی اقتدار میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور کسی کو غوث، فریاد رس کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کی فریاد رسی کر سکے۔ تو یہ سب ایسے ہی نام ہیں جن کے پیچھے کوئی مقصد نہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، صرف ان ناموں کے لیے جھگڑ رہے ہیں لوگ۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی۔ ہاں، یہ لوگ نیک انسان ضرور تھے، ان لوگوں نے نیکی کے پر عمل کرتے اپنی زندگی گزاری، ان کی نیکیوں کو اپناؤ، ان کے طریقہ کار کو اپناؤ، دنیا میں جو کام وہ لوگ کر کے گئے ہیں نیک اور بہترین، اللہ تعالیٰ کی توحید پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دے کر گئے ہیں یہ نیک لوگ، اور انہیں تم مشکل کشا، داتا اور غوث بنا لیے۔ یہ سب تو صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے، یہ نام جو تم رکھ لیے ہو یہ درست نہیں ہے۔ وہ نیک انسان تھے، وہ داتا نہیں ہو سکتے، وہ غوث نہیں ہو سکتے، وہ فریاد رس نہیں ہو سکتے، مشکل کشا نہیں ہو سکتے، سب کے سب اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان کی نیکی کو اپنا لو، ان کی بتائی باتوں پر تم چلو، عمل کرو،
تو اللہ تعالیٰ خود بخود جو ہے تو تمہیں یہ تمام چیزیں عطا فرما دیں گے۔ یہ صرف چند نام ہیں، لات اور عزیٰ اور منات، یہ ساری چیزیں تم نے نام رکھ لی ہیں۔ آج بھی جو لوگوں کے پاس جو معبودان باطل ہیں، رام ہے، کرشن ہے، نعوذ باللہ، یہ سب صرف نام ہے، کوئی ان کی اصلیت نہیں ہے کہ یہ خدا ہیں یا رب ہے، رب کی ربوبیت میں شریک ہیں، الوہیت میں شریک ہیں، کوئی بھی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ اچھی طرح سے سمجھا رہے ہیں ہود علیہ السلام کہ صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی، یہ تمہارے اپنے ذہن سے ایجاد کر لیا تم لوگوں نے۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو تم لوگ انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اب تم مان نہیں رہے ہو، عذاب کا مطالبہ کیے چلے جا رہے ہو اور عذاب کے انتظار میں بیٹھے ہو۔ یہ تمام نشانیاں، یہ تمام آیتیں، تمام جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے سے تم تک پہنچائی، تمام باتوں کو تم مان نہیں رہے ہو، تو پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، پھر ہم نے ان کو نجات دیا، ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ تھے ہماری رحمت کی وجہ سے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم لوگوں نے ان لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اور جو وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، جو مومن نہیں تھے، ان کی قوم کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کوئی نسل نہیں بچی، ان کی جڑ کو کاٹ دیا، پوری کی پوری قوم تباہ برباد ہو کر رہ گئی۔ اتنے زور آور تھے یہ لوگ، 40 گز کا قد رکھتے تھے، انتہائی طاقتور تھے، اور بہت بڑے بڑے جو ہے تو محلات ان لوگوں نے تراش کر رکھے ہوئے تھے، پتھروں کے گھر بناتے تھے، اور ان کو بڑا زوم تھا کہ کوئی ہم سے یہ طاقت، یہ قوت، یہ دبدبہ چھین نہیں سکتا، اور ہم پر کوئی عذاب نہیں لا سکتا، ہم تو اپنے گھروں میں پناہ لے لیں گے۔ لیکن لوگ جب اللہ کا عذاب آنا شروع ہوا اور ایک بادل آیا، یہ لوگ سمجھے کہ اب بارش ہوگی۔ ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ان کی نعمتیں ختم کر دی، جو سرسبز باغات تھے، اناج کے، غلوں کے، پھلوں کے، بہت زیادہ اس میں خوشحال تھے یہ لوگ، وہ ساری چیزیں ختم کر دی۔ قحط کا وقت آ گیا، ان لوگوں نے جو ہے تو بھوک کی وجہ سے پتے تک چبانے شروع کر دیے، حرام چیزیں بھی کھانا شروع کر دیں، اور اس کے بعد بھی ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ قحط بالکل قحط سالی کی نوبت آ گئی، کچھ بچا ہی نہیں ان کے پاس۔ اس کے بعد بھی پھر یہ لوگ جو ہے تو اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجے، یہ لوگ خوب خوشیاں منانے لگے کہ چلو اب بادل برسے گا، بارش ہوگی، کھیتیاں اگیں گی، اور ہمارے حالات دور ہوگی، قحط سالی ختم ہوگی، ہم جو ہے تو پھر سے خوشحالی کی طرف جائیں گے۔ لیکن وہ بادل جو تھا وہ بارش کا بادل نہیں تھا، وہ عذاب کا بادل تھا۔ اس بادل سے اس وقت جو ہے تو وہ جو طوفان تھا، بادل سے پہلے جو ہوائیں چلی، اتنی تیز ہوائیں چلی، اور جو بارش ہوئی تو پتھروں کی بارش ہوئی۔ تو تیز ہواؤں کی وجہ سے مسلسل 7 دن اور 8 رات وہ ہوائیں چلتی رہی، تو یہ لوگ اپنے خوب زیادہ مضبوط قلعوں کے اندر بند رہتے ہوئے ہی، اندر بند رہتے ہوئے بھی تباہ برباد ہو گئے، سب کے سب ختم ہو گئے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے ان کی نسل ہی کو کاٹ دیا، ان کی جڑ کو ہی کاٹ دی، ایک بھی نہیں بچے، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ جب نبی اور رسول اتنا سر پٹک پٹک کے سمجھاتے ہیں، ایک ایک چیز بتاتے ہیں، اور ان کو توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی طرف، ربوبیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اور یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان پر ایسا سخت عذاب آیا کہ اتنی شان و شوکت والے، اتنی قوت والے، طاقت والے ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ اس عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور سب کے سب لوگ اپنے گھروں میں ہی آگے کے اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ هل تری من باقیہ، کہ ان لوگوں کے کچھ بقایا نقوش بھی تم لوگوں نے دیکھے ہیں، یہ لوگ کس طریقے سے ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، کہ ان کا نام و نشان بھی آج نہیں ملتا، اور اب صرف قصے کہانیوں میں یہ لوگ باقی رہ گئے ہیں۔ تو ایک وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہمیں سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں، ہمیں سمجھنے کی اللہ تعالیٰ جو ہے تو ایک مہلت عطا فرماتے ہیں کہ ہم سمجھ لیں، اپنے اعمال کا جائزہ لے لیں، اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر اگر کوئی خرابی ہے، موجود ہے، تو اسے ختم کر لیں،
اگر ہم اس وقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اعمال درست کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی جو ہے تو سرکشی پر جم جائیں، ڈھٹائی سے اس پر قائم رہیں، اور اس کے بعد یہ بھی کہیں کہ لے آؤ عذاب کو، ہم پر تو اللہ کا عذاب نہیں آتا، ہم تو اتنے زیادہ خوشحال ہیں، ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے، کیسے ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو لا کر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توحید خالص کو ماننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے شرک سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔